اڑانا ہوا 2 سالوں میں. وہ جھونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی. لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو. انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائق رکھا. اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن لب، ویمن فریڈم کی کانفرنس کائرو میں، قاہرہ میں. پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جنس سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے. ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا. ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی سٹیٹس میں. کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا باداں کنن، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو.
اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہیں انسانی شکل میں، اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے، بگی میں، ہمارا حق ہے۔ بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے۔ اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے۔ تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ حیوانوں کی طرح کام کریں، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت۔ وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے، شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا۔ یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو۔ ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے۔ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر، کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ، ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو، بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے، وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں؟ یہ ہے یہود کا سوچ۔ ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب ہے، اٹس دی بگننگ آف کمنگ انٹو ایگزسٹنس آف گریٹر اسرائیل۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے۔ پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگرس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر تاکہ سارا جو بھی زرخیز دوآبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے؟ حیوان کوئی فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں، ڈاروین کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹی اور بیوی میں؟ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں لگا رکھی ہیں۔ گو ہیڈ، جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشول ارتھ کو پورا کرو۔ زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا، اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے۔ مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لو۔ وہ بار بار ٹھوکریں مارتے، دفع ہو جاؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں۔ 181 قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی۔ Let it become compatible with the European Union's laws۔ آپ کو معلوم ہے محاورہ ہے، راؤنڈ پیگ ان اسکوئر ہول فٹ نہیں ہوگا، یا اسکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول فٹ نہیں ہوگا۔
اس کے چاروں کونے تراش دو تاکہ جا سکے۔ اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا، عطا ترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا۔ اب یہ جو پارٹی آئی تھی، یہ کچھ کہا گیا تھا، کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ یورپین یونین والوں نے شور مچا دیا، ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے فوراً اپنا وہ بل واپس لے لیا۔ یہ حال ہے آج ہمارا، میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ، کیا کر رہا ہے؟ وہ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑنا ہی ہوگا نا، لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ، میرے قالین کو خراب نہ کر۔ اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا، سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹیں۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے، ان کا اختیار کیا جائے، ان کا نقش قدم پہ چلا جائے، اور پورے سماجی نظام کو، پورے معاشرتی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں۔ یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محترم خواتین و حضرات، اب حاضرین وقفہ سوالات ہوں گے۔ آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں، اس کے بعد جلسہ برخاست ہوگا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، ہاؤ ڈڈ مسلم ویمن اسسٹ ڈیورنگ اسلامک بیٹلز؟ وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی، خواتین کا جاب علیحدہ تھا، کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیحدہ ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھیں، لیکن یہ کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کر کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ جی میرے نزدیک جائز ہے، میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی، تو اس کا عین نکاح کے وقت بھی جائز ہے، اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے، لڑکی والا گھر، اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں۔ وہ یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیہ میں ہو جائے، اس کے بعد ولیمہ، لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں، جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لعنت کو کس طرح سے روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے، تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر، پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی، پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں، تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے۔ لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا، ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے، آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں، اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے۔ آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی۔ اب آپ مولوی کتنا ہی کہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا، لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو۔
حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی